جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، جو فکر کی صورت میں بجلی سے زیادہ تیز، کرتی ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا۔ اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز۔ اس شعر میں اقبال اسی انقلابی درویش کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایسا مرد حق ہوتا ہے کہ جب اس کے روبرو خالق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل و دماغ جوش عقیدت میں شعلے کی طرح روشن ہو جاتے ہیں، اور جب فکری سطح پہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس کا ذہن اسی تیزی سے کام کرتا ہے جس طرح برقی روح تیزی سے دوڑتی ہے۔ اس شعر میں اقبال نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ ملوکیت ایک لعنت ہے جو انسان کے دماغ میں فرعونیت پیدا کر دیتی ہے، کہ جس طرح مرض جنوں میں دماغ خراب ہو جاتا ہے، جس کی بنا پہ مریض عقل کے خلاف افعال سرزد ہوتے ہیں، اسی طرح ملوکیت بھی دماغ میں فتور پیدا کر دیتی ہے اور انسان اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے اور بعض اوقات ایسی باتیں کر بیٹھتا ہے جو سراسر عقل سلیم کے خلاف ہوتی ہیں۔ جب خلق خدا کی سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے تو حقیقی بدلہ لینے والا خدا ان کے اعمال کی پاداش میں ایسے ظالم کو مقرر کرتا ہے تاکہ ہر ایک کو اس کی سزا مل جائے۔ خدا تعالیٰ تیمور اور چنگیز ایسے جابروں کو مقابلے میں لے آتا ہے جو اس جنوں کے مارے بادشاہ کا علاج نشتر بن کے کرتے ہیں اور بادشاہت کے بدن سے فالتو خون نکال دیتے ہیں تاکہ وہ غرور و تکبر اور عیش و عشرت اور رعایت پہ ظلم و ستم سے باز آ جائے۔ تاریخ کے مطابق تو ان دو ظالموں نے انسانوں کا قتل عام کیا تھا۔ سرعت کہتے ہیں تیزی، ملوکیت کہتے ہیں بادشاہت۔